بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکینا فاسو میں مدرسۃ الحفظ کا قیام۔ قرآن مجید سے الفت و محبت اور عشق جماعت احمدیہ کے ہر فرد کا ترائے امتیاز ہے۔ امام آخر الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید سے عشق کی ایسی داستان رقم کی ہے جس کی نظیر دکھانا فی زمانہ ممکن نہیں۔ قرآن مجید سے عقیدت کے متعلق آپ کی تحریرات اور عملی نمونہ ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ نظم و نثر میں آپ کی بے شمار تحریرات میں سے چند فقرے ہی جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، الخیر کلہ فی القرآن۔ ایک صاحب فراست کو آپ کے عشق قرآن کا اندازہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ کی پیدا کردہ جماعت قرآن مجید کی خدمت کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پڑھانے کی بات ہو یا اس پر عمل کرنے کی، تراجم کی تیاری کا باری برکم فریضہ ہو کہ اشاعت قرآن کی ذمہ داری، غیر مسلموں تک قرآن پہنچانے کا کام ہو کہ اس کی حفاظت کا، خدمت قرآن کے لیے مبلغ پیدا کرنے کا معاملہ ہو کہ خدمت قرآن کے لیے ادارے قائم کرنے کی ضرورت۔ ہر میدان میں جماعت احمدیہ اس بلندی پر کھڑی ہے جہاں دور دور تک آج اس کا کوئی ثانی نہیں۔ دنیا کی نظر میں اندھیروں میں ڈوبے براعظم افریقہ کو قرآن مجید کے نور سے منور کرنے کا بیڑا آج جماعت احمدیہ نے اٹھا رکھا ہے۔ خدمت قرآن کے بے شمار منصوبے، قرآن مجید پڑھانے کی ہزاروں کلاسز، سینکڑوں مبلغین دن رات اس مقصد کی تکمیل میں کوشاں ہیں کہ جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ مغربی افریقہ کا ملک برکینا فاسو زمینی لحاظ سے سمندر کے پانیوں سے دور واقع ہے اور کسی طرف سے ساحل سمندر تک رسائی نہیں رکھتا، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کے فرحت بخش جام سے پوری طرح سیراب ہو رہا ہے۔ اس سرزمین کو خلافت خامسہ کی قدم بوسی کی توفیق عطا ہوئی تو اس کے نصیب جاگ اٹھے، ترقیات کا ایک جہان کھلا، مسابقت کی نئی جہات اور آگے بڑھنے کے نئے زاویے عطا ہوئے۔ اس سرزمین کے لیے خلافت کی بے شمار برکات جن کا مشاہدہ آئے روز ہم کرتے ہیں، میں سے ایک اور انعام برکینا فاسو کے صحرائی ملک کو علم قرآن سے روشن کرنے کی خاطر مدرسۃ الحفظ کا قیام ہے۔ ابتدائی خد و خال۔ ابھی گزشتہ سال برکینا فاسو میں مدرسۃ الحفظ کا قیام ایک سوچ اور ایک خیال ہی تھا، بے سر و سامانی ایسی کہ ابھی کچھ سال مدرسے کے قیام کا خیال محال لگتا تھا۔ مارچ 2022 میں مکرم شریف عہدہ صاحب جلسہ سالانہ برکینا فاسو پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے نمائندے کے طور پر تشریف لائے۔ آپ نے واپسی پر اپنی رپورٹ میں برکینا فاسو میں مدرسۃ الحفظ کے قیام کی ضرورت کا لکھ کر اس کی سفارش کر دی۔ اس پر مرکز نے جائزہ رپورٹ طلب کی۔ 10 طلباء پر مشتمل کلاس شروع کرنے کی رپورٹ ارسال کی تو حضرت امیر المومنین نے آذرہ شفقت مدرسے کے قیام کی منظوری عطا فرما دی۔ مدرسے کے لیے جگہ کا انتخاب۔ بستان مہدی میں جامعۃ المبشرین کے احاطے میں موجود ایک کوارٹر کو مدرسے میں تبدیل کرنے کا پروگرام بنا۔ اس کوارٹر میں 3 کمرے، ایک ڈرائنگ روم، اندر اور باہر واش روم، صحن اور باہر ایک اسٹور تھا۔ باہر والے اسٹور کو گرا کر دوبارہ وسیع تعمیر کر کے اسے ڈائننگ ہال میں تبدیل کر دیا گیا۔ باقی عمارت میں حسب ضرورت مرمت کا کام کر کے اسے مدرسے کے لیے تیار کر لیا گیا۔ 2 کمروں میں طلباء کی رہائش، ایک کمرے میں نگران ہاسٹل کی رہائش، جبکہ ہال کو بطور کلاس روم استعمال کیا جائے گا۔ 10 طلباء کے قیام کی بہترین گنجائش اس عمارت میں نکل آئی ہے اور ان بچوں کی ضرورت کی ہر چیز مدرسے کے احاطے میں موجود ہے۔ مدرسے کے طلباء کا کھانا جامعۃ المبشرین کے کچن میں تیار ہوگا، جبکہ ان کا میس الگ ہوگا۔ نمازوں کے لیے جامعہ کی مسجد، جبکہ کھیل کے لیے بستان کا وسیع میدان موجود ہے۔ افتتاحی تقریب۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 31ویں جلسہ سالانہ برکینا فاسو منعقدہ دسمبر 2022 کے موقع پر جناب عصام الخامسی صاحب صدر جماعت احمدیہ مراکش کو مرکزی نمائندے کے طور پر برکینا فاسو بھجوایا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلسے کے بعد مدرسۃ الحفظ کے افتتاح کی تقریب رکھی گئی۔ چنانچہ جمعرات 29 دسمبر 2022 کا دن
افتتاح کے لیے مقرر ہوا۔ شام 4 بجے مہمان خصوصی مکرم امیر صاحب کے ساتھ بستان مہدی تشریف لائے۔ آپ کا استقبال جامعہ کے اسٹاف اور طلباء نے کیا۔ اس موقع پر طلباء صاف ستھرا لباس پہنے دو رویہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ طلباء نے نعرہ تکبیر بلند کیے اور خوبصورت آواز میں اجتماعی طور پر لا الہ الا اللہ کا ورد کیا۔ مہمانان گرامی کو احترام کے ساتھ پنڈال تک لایا گیا جہاں تقریب کا اہتمام ہونا تھا۔ تقریب کے لیے مدرسہ کے قریب مارکی لگا کر پنڈال تیار کیا گیا تھا۔ شرکاء میں سب سے اول قطار میں مدرسۃ الحفظ کے طلباء بیٹھے تھے۔ افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا جو جامعہ کے سال دوم کے طالب علم عزیزم حافظ اچید سلام صاحب نے کی۔ بعد ازاں درجہ ثالثہ کے طالب علم عزیزم تنگارہ عبدالوہاب صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عربی قصیدہ بابت مدح قرآن مجید خوش الہانی سے پڑھا اور فرینچ ترجمہ پیش کیا۔ پھر مکرم لقمان چندر بیگو صاحب نے جامعۃ المبشرین برکینا فاسو کا تعارف کروایا۔ آپ نے بتایا کہ 2017 میں بے سر و سامانی کے ساتھ شروع ہونے والا جامعہ اب ایک ادارے کی صورت میں جماعت کی خدمت میں مصروف ہے۔ 3 کلاسز کے 49 مبلغین فارغ التحصیل ہو کر میدان عمل میں جا چکے ہیں۔ اس وقت 12 ممالک کے 75 طلباء جامعہ میں زیر تعلیم ہیں اور آج جامعہ کی تاریخ کا ایک سنہری دن ہے کہ جامعہ کی زیر نگرانی مدرسۃ الحفظ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مکرم محمود ناصر ثاقب صاحب امیر جماعت احمدیہ برکینا فاسو نے تقریر کی۔ آپ نے جامعۃ المبشرین کا قیام کی بنیاد بننے والے ابتدائی عاجزانہ مدرسے کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ کے فضلوں کو یاد کیا، جماعت کی خدمت قرآن کے عزم کو دہرایا اور اس نعمت خداوندی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ برکینا فاسو میں مدرسۃ الحفظ کا قیام ہو رہا ہے۔ پروگرام کی آخری تقریر مہمان خصوصی کی تھی۔ اس سے قبل خاکسار پرنسپل جامعۃ المبشرین برکینا فاسو نے مہمان خصوصی کا تعارف کروایا۔ مہمان خصوصی نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج کا دن جماعت احمدیہ برکینا فاسو کی تاریخ کا ایک روشن دن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو بہترین قرار دیا ہے اور اس مدرسے میں قرآن مجید حفظ کروانے کا بابرکت کام سر انجام دیا جائے گا۔ قیامت کے روز حفاظ قرآن خدا تعالیٰ کے فضلوں کے سائے تلے ہوں گے۔ اس کے بعد مہمان خصوصی مدرسے کی عمارت کی طرف گئے اور مکرم امیر صاحب کے ساتھ اکٹھے فیتہ کاٹ کر اجتماعی دعا کروائی۔ اس طرح مدرسے کا باقاعدہ افتتاح عمل میں آیا۔ مہمانوں نے مدرسے کا دورہ کیا، کلاس روم، رہائش گاہ، واش روم اور ڈائننگ ہال کا وزٹ کیا۔ طلباء کے لیے بنک بیڈز رکھے گئے ہیں۔ ایک کمرے میں 6 طلباء کی رہائش ہوگی جبکہ دوسرے میں 4 کی۔ تمام معزز مہمانوں نے مدرسے کے انتظامات اور صفائی کو سراہا۔ دورے کے اختتام پر مدرسے کے طلباء کی مہمان خصوصی کے ساتھ تصویر بنائی گئی۔ افتتاحی تقریب میں ممبران نیشنل مجلس عاملہ، اسٹاف جامعۃ المبشرین، مبلغین کرام، ممبرات نیشنل مجلس عاملہ لجنہ امائلہ اور دیگر جماعتی عہدیداران اور معززین شامل ہوئے۔ یوٹیوب پر براہ راست نشریات۔ تقریب کی مکمل کارروائی جماعت احمدیہ برکینا فاسو کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر براہ راست نشر ہوئی۔ نگران مدرسہ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مکرم حافظ آدم نعیمی صاحب کی بطور نگران مدرسہ منظوری عطا فرمائی ہے، جبکہ بحیثیت مجموعی مدرسۃ الحفظ جامعۃ المبشرین برکینا فاسو کی زیر نگرانی کام کرے گا۔ مدرسۃ الحفظ کا لوگو۔ مدرسۃ الحفظ کا ایک خوبصورت لوگو تیار کروایا گیا ہے۔ مدرسے کے قیام کے ساتھ ہی خیال آیا کہ اس کے لیے ایک خوبصورت لوگو بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہت سارے نمونے تیار ہوئے جن میں سے مکرم ملک سعید الدین صاحب کا بنایا ہوا لوگو اختیار کیا گیا۔ اس لوگو کو مدرسے کے باہر ایک بڑے بورڈ پر آویزاں کیا گیا ہے۔ مدرسۃ الحفظ کی پہلی کلاس۔ مدرسے میں داخلے کے لیے بہت ساری درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے 10 طلباء کو منتخب کیا گیا۔ ان 10 طلباء کے نام درج ذیل ہیں: دیارہ خلیفہ اسماعیلہ، مائگا سلیمان، کلیب علی عیسیٰ، سوادوگو محمد، پونا سلیمان، دیاؤ غلام، وطارہ موسیٰ، ودراگو محمد، کادیو کیسر اور دیاؤ مسرور۔ کلاس کا آغاز۔ مورخہ 31 دسمبر 2022 بروز ہفتہ مدرسے کی کلاس کا آغاز صبح 8:15 بجے ہوا۔ اس موقع پر طلباء کو 2 قطاروں میں کھڑا کر کے اسمبلی کی گئی۔
ایک طالب علم نے تلاوت قرآن مجید کی۔ اس کے بعد پرنسپل جامعۃ المبشرین برکینا فاسو نے طلباء کو بعض بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ حفظ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا احترام دل میں قائم ہو۔ علم قرآن کے حصول کے لیے ظاہری و باطنی صفائی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس کی طرف توجہ رہے۔ اسی طرح مدرسے میں نظم و ضبط اور سب سے بڑھ کر اطاعت کو اپنا شعار بنائے۔ آخر پر آپ نے دعا کروائی، اللہ تعالیٰ مدرسۃ الحفظ برکینا فاسو کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیات سے نوازے، اسے ایک مضبوط ادارہ بنائے اور یہاں سے حقیقی معنوں میں عاشق قرآن پیدا ہوں، آمین۔ رپورٹ چوہدری نعیم احمد باجوہ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ الفضل، 31 جنوری 2023، بروز منگل۔ آواز ابوالقاسم۔